ایوری تھنگ میڈ سینس. اس کے بعد تو آپ کو, لیکن وہ قرآن آپ آپ مذہب کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ خوف آپ کو آخرت کا ہوتا ہے, مرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا. لیکن مجھے اس لیے زیادہ نہیں ہوا کیونکہ جو اللہ کا جو امیج تھا نا, جو بنا ہوا تھا میرے ذہن میں, وہ شیٹر ہو گیا قرآن پڑھ کے. مجھے اللہ لگا بہت نارسسسٹ ہے. ہی جسٹ وانٹس ٹو بی پریزڈ. اپنی خود ہی تعریفیں کیے جا رہا ہے, تعریفیں کیے ہی جا رہا ہے. ہر تیسری آیت کے بعد یہ بھی آتا تھا, ایک تو جنت دوزخ کا بتا کے پھر خدا غفور ہے, رحیم ہے, پھر کوئی اور تعریف آ جاتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آیا, میں نے کہا کیوں اپنی بار بار تعریف کیے جا رہا ہے. وی گاٹ اٹ, لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی آتھر, جس طرح میں اپنی کتاب لکھتی ہوں نا, میں ہر کتاب کے ہر صفحے پہ میں لکھوں میں بہت زبردست ہوں, آئی ایم لائک گریٹ. پھر میں اگلے پیج پہ تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے, یار ہم نے سن لیا آپ گریٹ ہیں, لیکن گریٹنس کا تو دوسرے لوگ بتائیں گے نا کہ آپ گریٹ ہیں کہ نہیں, آپ خود تو نہیں بتائیں گے کہ آپ گریٹ ہیں. تو کیا مجھے بات ہے. لگا کہ گاڈ اتنا نارسسسٹ کیوں ہے. پھر مجھے لگا کہ گاڈ بائی پولر ہے. ایک طرف اچھا یہ چیز مجھے کبھی ہضم نہیں ہوتی کہ بلکہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹویٹر اسپیس پہ تھی اور میں کہہ رہی تھی جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے لگا کہ ایک ٹاکسک بک ہے, کیونکہ اتنی اگریشن ہے. ایک تو مسلمانوں کو دوسرے کرسچنز اور کیا جوز, یہود و نصارہ کر کے اتنا اگر ایک گاڈ نے پوری دنیا بنائی ہے تو وہ انسانوں کو محبت کا پیغام دے, وہ کیوں لڑوا رہا ہے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے, کیوں یہود و نصارہ کر کے وائی گاڈ. دیکھیں اتنی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں, بلینز اتنی انفینٹ یونیورس ہے, اس میں ایک چھوٹی سی دنیا ہے, اس میں ایک ذرے جتنی ڈاٹ جتنی, اس میں انسان ہے جو کہ لائک ڈاٹ کے اندر آپ ایک انسان ڈالیں وہ اتنا چھوٹا ہے. اس میں گاڈ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے سوائے وہ انسانوں کی کیئر کرے کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. لائک وڈ یو کیئر. میں اپنی ایک لائیو اسٹریم میں نے بات کی تھی کہ آپ سمجھیں کہ آپ گوگل کے سی ای او ہیں, جو گوگل پوری دنیا کو جو پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ پاکستان کے یا انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کے گوگل کے آفس کا جو سمجھے کہ کوئی چپڑاسی ہے, آپ کو یہ فکر ہے کہ وہ چپڑاسی مجھے مانتا ہے کہ نہیں سی او, کہ میں سی او ہوں کہ نہیں. آپ مطلب آپ کو کانسٹنٹلی ٹینشن ہے. آپ ایک پوری کتاب لکھتے ہیں, اپنی آخری کتاب, یہ گوگل کا ایک مینول چھاپتے ہیں جو کہ آخری مینول ہے, اور اس میں آپ کو فکر ہے کہ وہ چوکی دار آپ کو مانتا ہے کہ نہیں. لائک واہ. مجھے لگا کہ یہ ہے گاڈ کا مائنڈ سیٹ. آئی جسٹ couldn't believe کہ دس از the God who made the whole universe. Nobody can convince me کہ گاڈ کی فکر یہ ہے کہ لوگ اس کو مانتے کہ نہیں. Why would you care? Like if you made the universe like this, اتنی grand universe, it speaks for itself, it's so grand. If the author of Quran is the God who made the universe, he wouldn't care کہ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. بالکل, بڑی زبردست آپ نے گوگل والی جو مثال دی ہے بڑی زبردست دی ہے, اور مومن حضرات کو خود اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا جو سو کالڈ خدا ہے, اور جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن موجود ہے اس میں سے جو یہ اسلام والا خدا ہے, اسلام والا اللہ ہے, اس کے جیسا نارسسسٹ خدا کسی اور کے جتنے بھی ریلیجن ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے کانسیپٹ میں ہوگا کہ وہ کنٹینیوسلی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بڑائی کرے, پریز کرے, اور مجھے اگر نہیں مانا تو میں ہمیشہ کے لیے انفینائٹ ٹائم کے لیے اس کو جو ہے وہ جلاؤں گا. تو اتنا خطرناک خدا تو میرے کو نہیں لگتا کسی اور کے کانسیپٹ میں ہوگا جو کہ اسلام میں ہے. اور اگر کوئی قرآن پڑھے تو یہ والی فیلنگ اس کو ضرور آئے گی کہ یار مطلب اس کو کیوں منوانا ہے بھائی, کیوں منوانا ہے, اس کو کیا مل جائے گا اس کو منع. اور مومن حضرات بھی جب آ کے یہ جب ہم سوال کرتے ہیں اس کے جواب میں ایسی جلیبی بناتے ہیں. ایک بار تو یہ کہتے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا, آپ اس کی عبادت کرو نہیں کرو, آپ کافر ہو جاؤ, آپ مرتد ہو جاؤ, پوری دنیا اللہ کی عبادت نہیں کرے, اس کے خدا ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ یہ بات بھی کرتے ہو کہ فرق نہیں پڑے گا, پھر اس کو کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے کہ وہ بے چین ہو جا رہا ہے, تل ملا رہا ہے, مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے وہ,
اپنی عبادت کروانے کے لیے, اور جو اس کی بات جو ہے نہیں سن رہا پھر اس کے لیے سزاؤں کی بات کرتا ہے وہ. یہ کیسا آپ لوگوں کا خدا ہے یار, اتنا نارسسسٹ. اچھا اس کو پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے, وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا پاک صاف رہو, ایک دم صاف ستھرے رہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد پھر معافی مانگو, تب اللہ کو خوشی ہوتی ہے. حدیث ہم نے آپ کو بار بار بتایا, اللہ نے کہا کہ اگر جو لوگ ہیں وہ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ جو ہے ان کو تباہ کر کے دوسری ایک قوم لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی, تو اللہ ان کو معاف کرے گا. یہ کیسا خدا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے گناہ کرے اور پھر معافی مانگے؟ پورا کھیل تو اس نے اس طریقے سے ہی رچا نا, یہ تو پورا پری پلان تھا اللہ کا. اس نے ہی خود جو ہے وہ کانسیپٹ آف ایول جو ہے وہ شر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اندر ڈالی, پھر شیطان کو بھی لگا دیا تاکہ وہ شر کرنے میں اس کو اور آگے بڑھائے, بہکائے. تو یہ پورا کانسیپٹ ہی پورا فلاڈ ہے اور بالکل illogical نان سینسیکل کانسیپٹ دیتا ہے اسلام آپ کو. ٹیسٹ کا اور یہ سزا کا, گناہ کا, سارے کے سارے کانسیپٹ illogical ہے. یہ باتوں پہ آپ لوگوں کو, خاص کر کے جو مومن حضرات ہیں, ان کو ان باتوں پہ سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں کے وجہ سے, آپ لوگوں کے وجہ سے ان دی سینس کہ آپ کے اسلام کے وجہ سے آپ دماغی اپنگ ہو گئے ہو, اور اسی دماغی اپنگتا میں آپ نے جہاں بھی آپ کی میجورٹی آئی ہے وہاں کا آپ لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اب کچھ نہیں بچا تو ویسٹ کی بھی آپ لوگ بمبو لگانا شروع کر دیے. آئے دن ہمیں جو ہے وہ کیسز نظر آتے ہیں کہ کیا معاملات آپ ادھر کرتے ہو. شریعہ کا آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ, ہمیں یہاں پہ شریعہ چاہیے, اس طریقے کی چیزیں آپ لوگ ایسے خدا کے لیے کر رہے ہو. یار خود بھی چین سے رہو, دوسرے کو بھی چین سے رہنے دو. تو مدیہ جی, یہ جو ٹائم تھا, آپ نے جیسے کہا کہ آپ یو ایس گئی اور وہ جو آپ کی ایتھیسٹ دوست تھی, اس نے جب آپ سے کہا تو آپ یہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو اسلام میں لے کے آؤں گی, اور آپ نے پھر سے پڑھنا شروع کیا. پھر آپ کو یہ جو کتابیں ملی, کتنا عرصہ اس میں, عرصہ نہیں بولوں گا, کتنے سال گزرے آپ کو اس میں, کتنا وقت لگا؟ مجھے 2 سال لگے. مجھے مطلب میں اس میں, کیونکہ پھر میں نے 2-3 دفعہ قرآن پڑھا اس کے بعد. میں یہ نہیں کہ میں پھر کریٹیکلی قرآن کو پڑھنا شروع ہوئی, کہ مجھے ڈاؤٹ پورا ہو گیا تھا, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک شیور آئی ایم میکنگ دا رائٹ ڈیسیژن. کیونکہ ظاہر ہے مذہب کو تو نہیں آپ چھوڑنا, اتنا آسان نہیں ہے مذہب کو. آپ کسی کو کہیں نہیں یہ تم, اللہ تمہارا ایگزسٹ نہیں, آپ وہی کرتے ہیں جو جلیبیاں. میں بھی جلیبیاں بناتی تھی اپنی فرینڈ کے آگے. میری فرینڈ بلکہ اب مجھے یاد کراتی ہے کہ میں کیسے جلیبیاں بناتی تھی, کیسے میں ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتی تھی. لیکن جب مجھے ہوا کہ پکا یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے, پھر میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو میک شیور بیکاز آئی ایم ویری میٹیکولس, میں آئی ایم میکنگ دا رائٹ ڈیسیژن. تو پھر میں نے قرآن کو ایز اے کریٹیکل آئی سے پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد مجھے اتنی چیزیں نظر آتی تھیں. پھر تو جب آپ کے عقیدت کی پٹی آپ ہٹا کے جب قرآن کو پڑھتے ہیں نا کہ ایز این ایوریج بک, تب آپ کو قرآن جسٹ ڈزنٹ میک سینس. کیونکہ میرا خیال ہے وہ کرسٹوفر ہچن نے کہا تھا, no one ever sat down on a weekend to read قرآن. کوئی بھی اپنے فارغ ٹائم میں, باہر بارش ہو رہی ہے, اچھا سا موسم ہے, اور آپ اٹھائیں قرآن پڑھیں کہ چلو قرآن پڑھتے ہیں, بڑی اچھی بک ہے. کیونکہ اس میں اتنی بورنگ ہے کہ قرآن, اتنی خدا کا اتنا نیگیٹو ہے, ایسا لگتا ہے خدا بائی پولر ہے. ایک وقت کہہ رہا ہے میں جنت میں ڈالوں گا, پھر جہنم میں ڈالوں گا. ایک جو انسان ہے نا, جس کے دل میں ذرا سا بھی ہمدردی ہے, دوسرے انسانوں کے لیے پیار ہے, اس کے بجائے اس کے باوجود کہ ان کا کیا مذہب ہے. اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہے نا, اور آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ کس کا کیا مذہب ہے, تو آپ کو یہ بک ہضم نہیں ہوگی. تو مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ صرف آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور باقی لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ جیسے دوسرے انسان, انہوں نے کیا کیا ہے, وہ تو اس مذہب میں پیدا ہوئے, اس لیے وہ اس مذہب میں ہیں, تو ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ غلط مذہب میں پیدا ہوئے. تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو تو پیدا بھی اللہ میاں نے اسی مذہب میں کیا, تو وہ سب کو مسلمان پیدا کر دیتے. مطلب یہ آپ اس طرح کی کوسچنز سوچتے ہیں. تو مجھے لگا کہ خدا پیسیو اگریسو ہے, کبھی مطلب بہت اچھا ہے, پھر بہت مطلب جسٹ اٹس اے ویری ٹاکسک بک. مجھے یہ لگا ٹاکسک ہے. ٹھیک ہے, جب میں یہ اپنے ایک فرینڈس کے سامنے کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے آپ کو اس لیے ٹاکسک لگی ہے بک کیونکہ آپ کے اندر انسانیت زیادہ ہے, کمپیشن ہے.
لیکن جب ایک مذہبی مسلمان جو ہے اس کتاب کو پڑھتا ہے، سمجھے کہ آئسس ٹائپ کا مسلمان یا طالبان ٹائپ کا مسلمان، تو وہ بڑا اٹ گیوز دا بوسٹ ٹو یور ایگو کہ میں جنت میں جاؤں گا اور باقی جو ہیں جہنم میں جائیں گے، سو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے اندر کتنی ہیومینٹی، کتنا کمپیشن ہے. اگر آپ کو کمپیشن ہوگا تو آپ ضرور کہیں گے کہ باقی کیوں جائیں گے، ان کا کیا قصور ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں، ڈیلی اپنی جاب پہ جاتے ہیں، کماتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. لائک what are they doing different other than the rituals ہی ہیں نا جو ہر مذہب میں ڈفرینٹ ہیں. اور خدا کا کانسیپٹ تو ہے، کسی میں ایک ہے، کسی میں کئی ہیں، کسی میں کوئی خدا نہیں ہے، ان کے ویسے ہی بدھزم جس طرح ہے. تو اس میں پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ صرف اس وجہ سے پھر ایک کوشچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں تو یہ اس کا اور اللہ اتنا ارریشنل ہے کہ وہ سمجھتا نہیں کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، آپ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو صرف اس نتیجے پہ اس ذہن کے ذریعے جو اللہ نے ہی آپ کو دیا ہے، اگر آپ اس پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ آپ کو اس چیز کے سوچنے کی بس سزا دے گا آپ کو. تو یہ باتیں جو ہے نا بڑی فلسافیکل ہیں، یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں. اب میں قرآن کی بتاتی ہوں کہ جو چیزیں جو فائنل مجھے لگا کہ دس از ناٹ ریٹن بائی گاڈ، اٹ از ریٹن بائی سم ہیومن، اور ہیومن کا کلام ہے. ایک واقعہ تھا جن کو اب ورسز آف کنوینئنس کہا جاتا ہے، جو سیلف سرونگ ورسز پروفٹ کی اپنی زندگی پہ ہیں. ایک تو وہ عائشہ کی جب ہار گم ہو جاتا ہے نا، تو اس میں ایک ورس ہے، پوری عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی سٹوری ہے. پھر اللہ میاں ایک اسپیشل آیت بھیجتے ہیں کہ عائشہ جو ہے وہ انوسنٹ ہے. ایک اور وہ مجھے ورس پڑھ کے ہوا کہ یار یہ خدا کی آخری کتاب میں کیا کریے وہ ورس، ہم کیا کریں اس سٹوری کا. What are we supposed, how a human of today is supposed to make sense of this ayat? Like ہم کیا کریں سٹوری کو سن کے، اس وقت وہ ہوگا واقعہ. لیکن اس کا 33 کی 50 آپ نے پڑھی ہے مدیہ جی؟ کون سی 33 سورہ احزاب کی 50، شاید یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا تو بڑا عجیب لگا ہوگا. کون سی والی؟ میں مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا شیئر تو کرتا ہوں، بڑی کامیڈی ورڈس ہے. ایک منٹ رکو یار، وہ کون سی والی آئے تھے؟ پھوپھو کی بیٹیاں ماموں کی، ہاں یہی والا ہے. ہاں وہ پڑھی ہے وہ. Yeah, it doesn't make any sense کہ اللہ نے تم کو یہ کون سا خدا ہے بھائی، یہ جو آخری کلام میں ہے اس طریقے کی بات کر رہا ہے؟ نیچے لے کے آئیے تھوڑا ٹرانسلیشن میں. ہاں اردو میں دیکھیے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں یہاں سے. یہ دیکھیے آیت کیا کہتی ہے. اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومن پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. کیا چل رہا ہے یہ؟ نہیں، لیکن اس میں یہ دیکھیں نا، اتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کزن میرج ہے اس کی وجہ سے تو اتنی جینیٹک ڈیزیزز ہیں. تو اس کا مطلب ہے جس نے قرآن لکھا ہے اس وقت اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کزن میرج جو ہے وہ اس کی وجہ سے لوگوں میں اتنی بیماریاں، اور اس لیے اتنی زیادہ اسلام میں جو مسلمانوں میں کزن میرجز، پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، اور یو کے میں بلکہ آئی تھی اسٹڈی کہ اتنی زیادہ جینیٹک ڈیفیکٹس کے ساتھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت جو ہے اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے، تو کسی آدمی نے لکھی ہے، اور وہ اپنی کوئی اچھے طریقے سے بات کر دیتا کہ تمہارے جو ریلیٹیوز ہیں، فرسٹ بلڈ ریلیٹیوز ہیں، وہ حلال ہیں. لائک مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ساری جو ہے شادی بیاہ کے اس پہ ہی گھوم رہی ہے، سیکس پہ، سیکس لیوز پہ، اس طرح کی. اچھا، ایک اور آیت جو تھی وہ جس پہ مجھے جا کے جو پرابلم ہوئی وہ تھی زینب جو زید کی بیوی تھی. زید کی بیوی کے لیے کہ گاڈ میڈ
جو آپ اڈاپٹیڈ بیٹے کی بیوی سے تمام مسلمان، وہ پتہ نہیں مجھے کون سی آیت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حلال ہیں. اب یہ اتنی اسپیسیفک آیت کہ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بہو سے اپنے منہ بولے بیٹے، کتنے مسلمانوں کی منہ بولی بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں، کتنے مطلب مسلمان ہیں جو اس آیت سے فائدہ اٹھایا ہے. ابھی بھی آج کل کے دور میں بھی کوئی رائٹ مائنڈیڈ مسلمان اپنی بہو سے شادی نہیں کرتا. میں نے تو نہیں اپنے ریلیٹیوز میں یا اپنے جاننے والوں میں کسی کو دیکھا کہ اپنی بہو سے کسی آدمی نے شادی کی ہو. آپ کو مسلمانوں میں بہت کم کوئی ایسی مطلب بہت ہی انیوژل کیس ہوگا جس میں کسی نے اپنی بہو سے شادی کی ہوگی. تو یہ دس جسٹ سرو the purpose to one man. ہمیں پتہ ہے صرف ایک شخص ہے جس نے اپنی بہو سے شادی کی ہے. منہ بولے بیٹے کو بھی بیٹا ہی تو مانا جاتا ہے. اگر ایگزیکٹلی adopted ہے تو کیا ہوا؟ یہاں پہ تو امریکہ میں تو اگر آپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں آپ اس بچے کو بھی کبھی کبھار نہیں بتاتے کہ آپ اڈاپٹیڈ ہیں. لائک دے فائنڈ آؤٹ ایگزیکٹلی when they grow up. تو ان کی جو بیٹی ہے وہ بہو جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہوتی ہے. تو کوئی بھی مسلمان شادی نہیں کرتا اپنی بہو سے. مسلمانوں کو یہ بات خود پتہ ہے اور وہ اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ اس آیت سے صرف ایک شخص کا فائدہ ہوا، یہ صرف ایک شخص کے لیے لکھی گئی ہے. اچھا مدیہ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. یہاں پہ دیکھیے نا کہ ہر جگہ پہ مومن حضرات کی ہپوکریسی نظر آتی ہے. مومن حضرات خود اس طریقے کے کام نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ڈیفینڈ ضرور کریں گے رسول اللہ کو خود اپنے. اس کی وجہ جی یہ خود. ہے کہ ہاں آپ ریشنلائز کرتے ہیں. آپ کو بچپن میں یار آپ کو آیت بہت ہی مزے کی. ایک منٹ. اچھا یہ والی ایک فنی سی کلپ آپ کو جو اسپیشل وہ چھوٹ رسول اللہ کو دی گئی تھی ذرا یہ بھی سن لیجئے گا. ایک شارٹ سا ویڈیو ہے ہمارے حجت المرتدین صاحب کا. لگائیے امت صاحب. یار اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر اور خود پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں میں کھانا کھا لیا کرو. یار یہ مجھے بتا یار اسی کیا ضرورت ہے یار. اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے. ہاں یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس کے لیے مجھے اللہ میاں کو اوپر سے جبرائیل بھیجنا پڑے گا یہ بتانے کے لیے یار. یہ واقعی یہ کون سی آیت ہے؟ میں نے کبھی نہیں پڑھی. 24 کی ذرا سٹارٹنگ سے لگاؤ. اس پہ لکھا ہوا ہے 24 کی 61 ہے نا. ہاں سب سے بڑی آیت یہی ہے شاید نا قرآن کی. 24 کی 61 ہے. آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیے مدیہ جی. پڑھتے جائیے اور ہنستے جائیے. 24 کی 61 جی. جی جی اچھا ایک اور پھر آیت تھی یہ ایک تو زینب والی سٹوری ہو گئی، ایک عائشہ ہاں والی سٹوری ہو گئی، اور تیسری تھی وہ بھی بہت ہی فنی ہے. مطلب اب وہ ایک آیت ایسی آئی کہ جو اگر تم نے غلطی سے اپنی بیوی کو بہن بلا دیا ہو تو یا تو تم اتنے دن روزہ رکھو 60 دن، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 60 اونٹوں کی قربانی نہیں، یا غلام آزاد کرو یا پھر اونٹوں کی قربانی دو. یار پتہ نہیں I don't know something like that. میں نے کہا غلام تو اب ہوتے نہیں ہیں، اس کا مطلب اللہ کا یہ سولوشن ایکسپائرڈ ہے. اس کے بعد میں نے کہا بیوی کو بہن کہہ دیا تو واٹس دا بگ ڈیل، سوری کر لو. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ why this was such a big deal کہ اس کو اللہ نے ایڈریس کیا. لیکن اتنی زیادہ پرابلمز ہیں دنیا میں لوگوں کو، لائک آپ بیماریاں ہیں، آپ جرم تھیوری دے دیں، آپ کینسر بتا دیں، آپ پلیگ آیا تھا اس زمانے میں پلیگ کا کیور بتا دیں. why he had to like send this in his last message to humanity? How this serves the purpose? I just didn't. مجھے یہ جو نا مجھے کامن سینس سے بیونڈ لگی باتیں. تو مجھے سمجھ نہیں آیا اگر کوئی ریشنلائز کرتا ہے ان چیزوں کو اور پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا ہی کلام ہے، تو آئی سیریسلی ڈاؤٹ. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا ریشنل طریقے سے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا مذہب کیا فالو کریں، اس کی ضرورت کیا ہے. آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس کامن سینس ہے، ہم کامن سینس سے مسئلے حل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے. مذہب انسانوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کس طرح ادرزم کریٹ کرتا ہے. یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ جو ہے، اور دنیا میں لوگ ابھی تک لڑے جا رہے ہیں. اب کیا یہ مسلمان اور جوز آپس میں لڑ رہے ہیں؟ جوز بھی اسی طرح اگریسو ہیں اپنے مذہب کے لیے، مسلمان بھی اسی طرح ہیں.
اور پھر ہندو مسلم کی لڑائی ہوتی ہے. وہ مطلب یہ تو آپ ٹرائبلزم ہے. ایک زمانہ تھا جب یہ مذہب بنے تھے لوگوں کو ایک یونائٹ کرنے کے لیے یا ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو جنگیں کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن. یہ مطلب بنے تھے یہی کہ پیپل ور ٹرائنگ ٹو میک سینس آف دا ورلڈ. یہ مذہب ان کو تھوڑے سے آنسرس تو دیتا ہے نا کہ آپ کو جو لوگ بیمار ہے, سمجھے کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے, 6 سال کا بچہ, ٹھیک ہے, اب اس ماں کو کیسے سکون ملے گا؟ اس کو سکون کیسے؟ یہ بتائیں کہ یہ جنت میں ہے, بہت آرام سے رہ رہا ہے, اور آپ ایک دفعہ جب مر جائیں گے آپ جا کے اس کو ملیں گے تو اس کو سکون مل جائے گا. اب دنیا میں جو سارے لوگ ہیں نا وہ سمجھدار نہیں ہیں, مطلب بہت سمپل مائنڈیڈ لوگ ہیں. آپ کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ آئیڈیالوجی کو ضرور کوسچن کریں. جو اس آئیڈیالوجی کے فالوورز ہیں نا وہ بیچارے معصوم لوگ ہیں, وہ سیدھے سادے لوگ ہیں. وہ ان کو بس یہ بتا دیا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی ہے, اس کے لیے آپ نے جان دینی ہے. اب اس کے فالوورز میں سے اب کچھ ہوں گے بہت اگریسو ہوں گے, کچھ ماڈریٹ ہوں گے, اور کچھ جو بالکل ہی ان کا آئی کیو بہت کم ہوگا, اور کچھ لوگ ہوں گے جو لیڈرز ہوں گے جو بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اب دیکھیں جس طرح آپ نے اپنا چینل بنایا ہے, جو دوسرے ایکس مسلم چینلز ہیں, یا فیض ہے یا حارث یا غالب یا نوریہ, یہ سارے لوگ آپ سب لوگوں کو گائیڈ کریں. ہر بندہ اس سچویشن میں نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرے کہ یہ میجورٹی کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی.